بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، جرنیلوں اور عمران خان کے درمیان میں ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے یا ناکام؟ ان مذاکرات سے جرنیل کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ عمران خان کو دھوکہ دینے میں، ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور ایک ٹاپک جس پہ مختصر سے بات رکھنی ہے کہ پاکستانی امریکن کے اثر کو کم کرنے کے لیے پاکستان کے سفیر اور پاک پیک کے ایک سابقہ ممبر کامران راؤ صاحب جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ کیا وہ اس کوشش میں کامیاب ہو سکیں گے؟ پروگرام کے اینڈ پہ مختصر سی بات میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں بھی رکھوں گا۔ دیکھیے، میں جو بات کر رہا ہوں، میں ان مذاکرات کی بات کر رہا ہوں جو بیک ڈور ہو رہے ہیں۔ چند دن پہلے میں نے آپ کو اس سلسلے میں ایک تھوڑا سا کیو دیا تھا کہ مذاکرات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو کچھ دوستوں نے کہا تو اس کی تفصیل بتاؤ۔ تفصیل مجھے پتہ نہیں تھی تو میں کیسے بتاتا۔ اب کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن گہرائی میں اترنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے تاکہ کم وقت میں زیادہ تیزی سے ہم آگے بڑھ سکیں اور زیادہ کمیونیکیشن ہو سکے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ سوچئے، اس مذاکرات کی ضرورت تو دونوں کو ہے، لیکن کس کو زیادہ ضرورت ہے؟ یہ بات جو ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیں گے آپ، اس کی تفصیل تو بہت ساری چیزیں آپ خود بخود سمجھ سکیں گے۔ اچھا، دیکھیے، پچھلے 2.5 سال سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے۔ ایک لمبی کہانی ہے کہ باجوے نے حکومت کیوں گروائی، فائز نے بلہ کیسے چھینا اور عاصم نے الیکشن کیسے چھینا۔ یہ سب لمبی سٹوریز ہیں۔ سو لیٹ می میک لانگ سٹوری شارٹ، اور میں فاسٹ فارورڈ بٹن ذرا دبا کے تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہو سکے۔ 26 نومبر کے میسیکر نے جرنیلوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اب مذاکرات کر کے اپنی بچی کچھی عزت جو ہے اس کو سیو کر لیں، ورنہ سڑک پر وردی پہن کر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ ایک جرنیل صاحب نے تو اس دن کہہ ہی دیا تھا کہ اب میں اس وردی میں باہر نہیں جا سکتا۔ روزانہ لواحقین جو ہیں وہ پیاروں کی لاشیں ڈھونڈنے، تلاش کرنے جاتے ہیں، اور روزانہ ان کے اس گناہ سے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پردہ اٹھتا ہے۔ دیکھیے، قتل کرنا آسان، لیکن قتل کو چھپانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی ایک گھرانے کو ایک لاش ملی تو وہ ہاسپٹل گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں، ایک ایک کافن میں کتنے لوگ وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، ان کی لاشیں وہاں پہ موجود تھیں۔ تو یہ قتل کرنا آسان، قتل کو چھپانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ جرنیلوں کے پیچھے صرف لاشیں ہی نہیں دوڑ رہی ہیں، اس کے علاوہ بین الاقوامی پریشر ہے، فوج کے اندر سے بغاوت کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، فوجی بزنسز جو ہیں وہ مسلسل ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں، ٹرمپ کے آنے کا خوف ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو مجبور کر رہی ہیں کہ یہ فیس سیونگ لیں اور کسی طرح سے اس میچ سے باہر ہٹ جائیں۔ جتنی دیر لگائیں گے یہ، اتنا زیادہ نقصان ان کے حصے میں آئے گا۔ اچھا، اور صرف یہ نہیں، ان کو اندر سے جو بغاوت کا خطرہ ہے وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر دے گا کہ جس کو ہینڈل کرنا سب کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ عاصم منیر اور محسن نقوی کی جان شدید خطرے میں ہے۔ میں آپ سے بہت سچائی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ان کو آپ یہ احساس دلا دیجئے، کیونکہ جتنی جلدی یہ سمجھ جائیں گے اتنا پاکستان کے بھی حق میں بہتر ہوگا نا۔ اگر ان کے حق میں بہتر ہو جائے، ایسے بھی سوچنا چاہیے۔ اچھا، دیکھیے، بڑا سوال، a big question is کہ یہ مذاکرات سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
جس کے لیے بیک ڈور بات ہو رہی. دو چیزیں ہیں ان کے پیش نظر. ایک یہ کہ ان کو بہت ہی اچھی طرح سے فیس سیونگ اور اچھا سیف ایگزٹ ملے، اور دوسری بہت اہم چیز ہے، اس پہ بہت ذرا غور کیجیے گا، یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان مذاکرات کے ذریعے یہ عمران خان کا امیج خراب کرتے ہیں کسی طرح سے جاتے جاتے. اور وہ کیسے خراب کر سکتے ہیں؟ وہ ایسے خراب کر سکتے ہیں کہ اس سے یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے بنی گالا موو ہو جائیں. کہ اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہے اس کو بنی گالا میں موو کرنے کے لیے؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ عمران خان کی جو اس وقت شخصیت جو سحر میں مبتلا ہے پوری قوم، اس کو یہ نواز اور زرداری کے برابر کا سیاستدان، ڈیل بنانے والا، جیل سے گھبرانے والا، وہ بنا کے پیش کریں، جبکہ وہ ایسا نہیں ہے. وہ جیل سے گھبرانے والا آدمی نہیں ہے، وہ ڈیل لینے والا، بارگیننگ کرنے والا آدمی نہیں ہے. اچھا، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ عمران خان ڈیل کرنے والا اور اس قسم کا کردار نہیں ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جماعت، اس پارٹی کے اندر سے اس بات کی کوشش کروائیں کہ ڈیل کر لو، بنی گالا چلے جاؤ. فواد چودھری اور دوسری طرف سے باہر سے جن کے جو صحافی برادران جو ان کے دوست ہیں، چاہے وہ کامران شاہد ہوں، نجم سیٹھی، سہیل وڑیچ، ان سب کو لگایا اسی کام پہ ہے کہ ان کو مجبور کرو کہ یہ کسی طرح سے بنی گالا چلے جائیں. بہت خوب. دیکھیے، اگر وہ بنی گالا شفٹ ہوتے ہیں تو اس سے ان کی شخصیت پہ اور جس مشن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں عمران خان، اس پہ بہت برا اثر پڑے گا. عمران خان کو جب بھی جیل سے نکلنا ہے تو وکٹری کا نشان بناتے ہوئے، مکہ لہراتے ہوئے نکلنا ہے. وہ جو کیفیت ہوگی وہ اس کیفیت سے الگ ہوگی، وہ امیج اس امیج سے الگ ہوگا کہ آپ بنی گالا میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ڈیل کر کے وہاں چلے گئے تھے. وہ بہت نقصان دہ سودا ہے. میں بار بار یہ بات پہلے بھی کہتا آیا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ آنے والے کل میں بھی کہنا پڑے. کیوں یہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ اب یہ سوچیے. دیکھیے، عمران خان کو صرف یہ نہیں مقصود ہے کہ چھٹی مل جائے، بس اب باہر ہو جائیں، پھر ریگولر وہ سیاست کرنی ہے. نہیں، اس کو پوری قوم کو لے کے چلنا ہے، معیشت کو اٹھانا ہے، لوگوں کو کام کی طرف راغب کرنا ہے، سرمایہ کاروں کو لانا ہے، ہر سسٹم کو درست کرنا ہے. 2/3 میجورٹی چاہیے اس کے لیے، بڑی قوم کا پورا بھرپور تعاون چاہیے، ورنہ وہ ناکام ہو جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم جس اسپرٹ میں آج ہے اس کے ساتھ ایک بند مٹھی کی طرح اسی طرح رہے. اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایسا نہ ہو، یہ کمزور ہو کے نکلے تاکہ پھر ہم اس کو مینوپولیٹ کرتے رہیں، ایسے حکومت بنوائیں، ایسے حکومت گرا دیں. تو اس بات کو جو ہے بہت صحیح طریقے سے سوچنا چاہیے اور آگے نکلنا چاہیے. اچھا، مذاکرات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر اب یہ پی ٹی آئی کی جماعت میں سے کچھ ایسے لوگوں کو اپنے لیے برج بنائیں گے جو عمران کے ذہن میں گھات لگائے، ان کے پیغام کو وہاں پاس اپروو کروائے، اور وہ ہوں پی ٹی آئی کے لوگ. مثلا وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ محمود قریشی نمبر 1، گنڈاپور نمبر 2. یہ بات یاد رکھیے گا کہ بیٹریل جو لوگ کرتے ہیں، جو غدار ہوتے ہیں، دشمن آپ کو بیٹریل تھوڑی کرتا ہے، وہ غداری تھوڑی کرتا ہے. غداری وہی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جو شریک سفر ہوتے ہیں. غداری وہ کرتے ہیں، دشمن غداری نہیں کرتا، وہ تو دشمنی کر رہا ہوتا ہے کھل کر. اور یہ بہت خطرناک لوگ ہیں. تو ان سے کچھ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس بات سے تیار رہنا چاہیے کہ یہ آپ کی توقعات، آپ کی ریڈنگ لے جا کے وہاں دیں گے، اور وہاں کی چیزیں لا کے آپ کے ذہن میں یہاں پہ اپروو کرانے کی کوشش کریں گے. یہ اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں، یہ آپ کی ظاہر بات ہے، آپ کی ڈیوٹی. اچھا دیکھیے، مذاکرات میں اس پارٹی کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جس کے پاس اپنے مخالف کے متعلق زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہو. جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی،
اتنا بہتر طریقے سے آپ اپنا لائے عمل طے کر سکیں گے. اس بات کو پیش نظر رکھیے گا. اور دوسری بات یہ کہ مذاکرات میں جو پرو ایکٹیو ہوتا ہے، جو اس بات کا ٹیبل پہ جا کے کہہ سکے کہ یہ بات ایسے ایسے ہے، ہم تمہاری یہ بات مان سکتے ہیں اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اگر تم نے اس کو کراس کیا، یہ بات نہیں مانی تو آئی میں لیو رائٹ ناؤ. یہ ایٹیٹیوڈ ہو کہ میں بھی ٹیبل سے اٹھتا ہوں، میں جاتا ہوں. اور ان کو ایک دفعہ ایسے جھٹکے دیجئے، ورنہ یہ باز نہیں آئیں گے. اچھا، مجھے اس بات کا بڑا خطرہ سا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کی فوج کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہاں پہ بھی بڑا بڑا جینیس پڑا ہے جو مذاکرات جانتا ہے کیسے ہوتے ہیں. ان کی پارٹی میں مجھے ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں، بہت کم نظر آتے ہیں. بلکہ میں کیا کہوں آپ سے، مذاکرات ایک سائنس ہے، ایک انجینئرنگ ہے، ایک کمیونیکیشن کا ایک ایسا آرٹ ہے کہ اس کو جو نہیں جانتا وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. عمران خان تو اسٹیٹ فاسٹ ہے، جو ایک سب سے بڑی قوت ہوتی ہے مذاکرات میں. لیکن اس کے علاوہ جب آپ کو کرنا پڑتا ہے نا، موو کرنا پڑتا ہے، کہیں دینا ہے، کہیں لینا ہے، کہیں بھاگنا ہے، کہیں چھپنا ہے، وہ سب ان کو، میں نے تو ابھی تک ایسی شخصیت نہیں پائی اس پارٹی میں. تو ان کو جو بھی مذاکرات کریں بہت احتیاط سے کرنے چاہیے. کچھ بھلے وہ پارٹی میں نہ ہوں، باہر کے لوگ ہوں، ایکسپرٹ ہوں، ان کو ساتھ ملانا چاہیے. اچھا، آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستانی امریکن کے پریشر سے گھبرا کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانی سفیر اور پاک پیک کے ایک سابق ممبر کامران راؤ صاحب کو پاکستان بلا لیا ہے. اور اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاک پیک کا دوسرا دھڑا سامنے لایا جائے. یہ وہی ٹپیکل پاکستانی سیاست کی وہ سوچ ہے کہ پارٹی توڑوا دو، اس میں 2 حصے بنوا دو، بغاوت کروا دو. پاکستانی امریکن پہ یہ وار نہیں چلے گا آپ کا. یہ مختلف لوگ ہیں. یہ 40-50 سال سے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کے ذہن اس چیز کو نہیں خریدیں گے. یہ بیک فائر کرے گا اور اتنی بری طرح سے بیک فائر کرے گا کہ پاک پیک اور زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آئے گی. ایک دفعہ یہ حرکت کر کے یہ دیکھ لیں، آپ دیکھیے گا کیا انجام ہوتا ہے. یار جعلی چیزیں نہیں چلتی یہاں پہ. آپ جائیں پاکستان اور جا کے جعلی ڈالر بنوا کے آ جائیں اور اس کو چلانے کی کوشش کریں تو یقین کیجئے تسی پھڑے جاؤ گے. کچھ اور نہیں ہونا، انہوں نے پھڑے جانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا. لوگ خریدتے نہیں نا ایسے سودا. باشعور لوگ ہیں، ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ہماری قوت کیا ہے، ہم نے پاکستان کی محبت میں کیا کیا ہے، اور یہ اب جو ہے کس لیے یہ گروپ بنوانا چاہتے ہیں، چاہے اس کو کوئی بھی نام دے دیں. تو یہ حقائق ہیں اور ان کو اپنے ساتھ رکھیے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ آگمنٹیشن ہو آپ کے صحیح اچھے خیالات کی. اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ.